کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے؟ ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ قرآن میں آیا کہ جب کبھی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے سورۃ البقرہ میں، تو ان کی ندا یہ ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس کو آپ سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ مراد یہ کہ یہ جو تکلیف بھی آئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی، نہیں آتی؟ نہیں تو آپ کی موت تو اس تکلیف کو موت دے ہی دیتی ہے نا، تو تکلیف تو ختم ہو جانی ہے۔ تو جب ہم نے ہی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، ہمیں ہی موت آ جانی ہے، تو تکلیف بھی کتنا یہ ہوا ہے کہ کسی کی زندگی 60 سال کی ہو اور اسے دنیا میں تکلیف 1000 سال کی ہو؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آسانی آتی ہے لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور نہ بھی آئے تو مرتے ہی تو آسانیاں شروع ہیں اگر دنیا میں آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے خاوند جب فوت ہوئے تو مجھے اللہ کے نبی کی ایک دعا یاد آئی جو انہوں نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ پہلا ایسا تو قرآن میں ہے، اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی، اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس معاملے میں بہتر نعم البدل کر دے، یعنی اس سے بہتر مجھے کوئی نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مانگی، دعا تو میں نے مانگ لی، لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میرے خاوند جیسا تو کسی کا خاوند نہیں ہے، اس سے بہتر خاوند مجھے اللہ کیسے دے گا؟ حضور کے ساتھیوں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا۔ کہتی جب میری عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے خود پیغام نکاح بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور وہ ام المومنین بن گئی ام سلمہ، اور نبی علیہ السلام کی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ہیں۔ ایک تو سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد یہ 52 سال تک زندہ رہی ہیں۔ 64 ہجری میں 52-53 سال زندہ رہی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد فوت ہوئی ہیں۔ انہی کے بارے میں المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے نا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کی وفات پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ نوحہ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ شرکیہ نوحہ جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں، یہ والے نوحے نہیں، یعنی روتے ہوئے حسین ابن علی کے لیے تکلیف جو جنوں کو ہوئی، اس کی چیخو پکار ام سلمہ نے سنی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تو حسین ابن علی کا درد بھی اماں کو جھیلنا پڑا۔ لمبی عمر کے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں دنیا میں، تکلیفیں پھر زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پھر اجر بھی پھر زیادہ ہے نا جی، وہ تکلیفوں پھر ان ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال تھا تکلیفوں والا، تو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا یاد رکھیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی۔ مشکات میں نا یہ دعا غلط لکھی ہوئی ہے عربی میں، اللہم اجرنی لکھا ہوا ہے، نہیں ہے وہ اجرنی نہیں ہے، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے اللہم اجرنی، الف یعنی وہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے۔